اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ تو انہوں نے بھلا دیا وہ نصیحت جو ہم نے ان کو کی، تو ہم نے ان کو محفوظ کر لیا جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ واخذنا الذین ظلموا، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب میں۔ بما كانوا یفسقون، اور یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو جب انہوں نے سرکشی کی ہمارے حکم سے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ہو جاؤ دھتکار ہوئے بندر۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے جب یہ قوم بڑی سرکش ہونے لگی، ایک تفسیر میں تو یہ لکھا کہ وہ جو بستی والے تھے مطلب، اور جو ہر دھرمی میں لگے رہے گناہ سے نہیں باز آئے، تو اللہ نے پھر ان کو سور بنا دیا۔ مطلب یہ دوسرے لوگ تھے کہ جب یہ نہیں بانے تو اللہ نے فرمایا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو تم ہو جاؤ دھتکار ہوئے بندر۔ تفسیر لکھا پھر یہ سب کے سب بندر بن گئے، یہ تھے انسان لیکن اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تمہارے رب کا حکم ہو گیا تو میں ضرور بھیجوں گا ان پر ایسے لوگوں کو جو انہیں قیامت تک برا عذاب دیں گے، قیامت تک سخت مار ماریں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور بے شک تمہارا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، تو ہم نے ان کو زمین پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بسا دیا، گروہ در گروہ کر کے بسا دیا۔ ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ بدکار ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائی و برائی کے ذریعے تاکہ وہ رجوع لائیں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ان کے بعد کچھ ناخلف ایسے آئے جو کتاب کے وارث بن گئے اور اس کے بدلے وہ دنیا کا مال لیتے تھے اور کہتے کہ اب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قاضی ایسا نہیں تھا جو رشوت لے کے کام نہیں کرتا تھا، یعنی جو قاضی ہوتا وہ رشوت لیتا تھا، اور جو اور لوگ ہوتے تھے تو کہتے بھی رشوت کیوں لیتے ہو، یہ گناہ کا کام کیوں کرتے ہو، لیکن باز نہیں آتا۔ لیکن جو منع کرتے تھے نا، جب ان میں سے کوئی قاضی بنتا تو وہ بھی پھر یہی کام کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا وہ خلف من بعدہم خلفن، تو کچھ ناخلف لوگ ایسے آئیں گے اس کے بعد وہ کتاب کے وارث بنیں گے۔ یاخذون عرض ھذا الادنیٰ، اور وہ اس کے بس دنیا کا مال لیں گے کام کے بدلے۔ ویقولون، اور کہیں گے سیغفر لنا، اب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ وَيَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ، اور اگر اس کے مثل اور مال ملتا تو اسے بھی لے لیتے۔ أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے کتاب میں بات نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف منسوب نہ کرے لیکن حق بات۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس میں انہوں نے بڑھا دیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور نماز قائم کی۔ ان لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں فرماتا، یعنی جو بندہ محنت کوشش کرے نیک کام کی طرف تو فرمایا کہ اللہ ایسے بندوں کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، انہیں نیک اجر بھی دیتا ہے اور انہیں کامیاب بھی بناتا ہے۔ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ بلند کیا گویا کہ وہ سایہ ہے، اور وہ انہوں نے گمان کرا کہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے۔ جب یہ قوم سرکش ہو گئی، اللہ نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا تو ایک پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا اور ان سے فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ، سب کے سب ورنہ یہ تمہارے اوپر کیا ہے، گرا دیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سایہ ہے،
تو یہ سب کے سب سجدے میں گرے اور ایک آنکھ سے دیکھنے لگے کنیا کے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے اوپر گر رہا ہے۔ دیکھیے تو اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ دائمی عذاب بڑا سخت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک عذاب تو یہ کہ کبھی ہوتا کبھی ختم ہوتا ہے، ایک عذاب ہے کہ دائمی عذاب ہوتا ہے۔ جو روح نکلنے کا جو منظر ہے بڑا سخت ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن سے روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کہ کانٹے دار درخت پہ ریشم کا کپڑا ڈالا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو اس کا ایک ایک ڈورا الگ ہو جائے گا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ فرمایا ملک الموت سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اس انسان کے پاس کہ جس کی روح نکالی جاتی ہے۔ وہ انہیں دیکھتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ میری روح نکالی جائے گی، لیکن فرمایا جیسے ملک الموت جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھ جاتا کہ ہاں میں اب جانے والا ہوں۔ تفسیر میں لکھا کہ اس کے سر پہ مارا جاتا ہے، اس کے سینے پہ، اس کے چہرے پہ مارا جاتا ہے، روح نہیں نکلتی ہے، روح بھاگتی ہے جگہ جگہ، لیکن اسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے پیروں سے، ناخنوں سے، ناک کے تلے، حتیٰ کہ سب سے لاسٹ میں جو روح نکالی جاتی ہے وہ آنکھ کی روح نکالی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں تو روح نکلنے کا جو منظر ہے وہ اتنا سخت ہے۔ اس ٹائم جو لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے روح نکلنے کا، انسان بولنا چاہتا لیکن بول نہیں پاتا، مطلب وہ کچھ کہنا چاہتا اپنے لوگوں سے۔ میرے سرکار فرماتی ہیں جب سرکار کا وصال قریب آئے نا تو سرکار کو تقریباً 10 دن پہلے ہی بیماری لاحق ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار کو اتنا تیز بخار آتا ہم لوگ پانی پہ پانی ڈالتے لیکن تکلیف کم نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، تو جب موت کا وقت آیا تو آپ ان کے حجرے میں تھے اور آپ کا سر ان کے سینے پہ رکھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پانی کے مٹکے ان کے اوپر ڈال دیے سرکار کے لیکن تکلیف کم نہیں ہوتی، اور فرماتے ہیں اتنا وزن تھا سر میں گویا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا روح نکلنے کے وقت۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جبریل امی آئے دروازے پر، سلام پیش کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اور کہا میرے آقا آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اس نے اور نہ قیامت تک اجازت لے، اگر آپ اجازت دے دیں تو اندر آئیں اور آپ کی روح نکال کے لے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فرشتہ اندر آیا اور روح نکالی، تو فرماتی ہیں جب روح نکالی تو اتنا سرکار کا سر وزنی ہو گیا نا کہ جیسے کہ لگتا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا، پسلیاں پھٹ جائیں گی۔ یہ درس امت تھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تکلیف ڈالنا میرے اوپر ڈالو، میری امت پہ تکلیف مت ڈالنا۔ یہ سرکار سے محبت تھی، فرمایا کہ جتنی بھی تکالیف ہے ساری پریشانی سب میرے اوپر ڈال دو۔ ملک الموت سے فرمایا ساری پریشانی لیکن میری امت کو تکلیف نہیں دینا، سرکار جانتے تھے۔ تو موت کا جو وقت ہے وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو موت ہی کا وقت ہے۔ ایک ایک ہفتے سے لوگوں کے آواز بند نہیں ہو جاتی، کوئی ایک ہفتے سے بند ہے، کوئی مہینے سے بند ہے، کوئی 6 مہینے سے بے ہوش پڑا، مطلب کوئی موت آسان نہیں آتی۔ آپ سوچیں ابھی آیا اور وہ نکل کے چلی گئی، نہیں، سسٹم تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اسے دوزخ دکھا دی جاتی ہے پہلے ہی۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے اس کے ٹھکانے اسے دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو جو کافر کی روح ہوتی ہے اور گناہ گار کی روح ہوتی ہے جب وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ دیکھتا ہے تو پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی، پھر اسے مار کے نکالا جاتا ہے۔ اور کافر کی روح کے بارے میں لکھا اسے بدبودار ٹاٹ میں بند کر کے تب اسے لے کے جایا جاتا ہے، اور جب مومن کی روح ہوتی ہے وہ بھی نہیں نکلتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا مومن کی روح کو اس کو جب جنت دکھائی جاتی ہے تو پھر خوشی بخوشی نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ نعمت یہ کب ملے گی؟ نعمت یہ جب ہی ملے گی جب انسان عابد و زاہد متقی اور اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ یہ سایہ ہے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ ہم پہ گرنے والا ہے، تو سب کے سب ایمان لے آئے لیکن ایک آنکھ سے دیکھنے لگے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو اس کو لے لو جو ہم نے تم کو دیا اور مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم پرہیزگار متقی ہو جاؤ۔ آپ ذرا احساس کریں
किसी की सांस बंद होती हो, किसी का गला घिर जाए, रूह निकलने का वक्त नहीं है, ऐसे ही मतलब कोई इंसान बीमार पड़े, किसी का गला घिरता हो, उसे कैसा एहसास लगेगा, उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर किसी का गला बंद हो, सांस आना क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाए सांस, तो उसकी हालत क्या होती है, इससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है बंदे के पास। आप कहेंगे चीखता क्यों नहीं है, चिल्लाता क्यों नहीं है, हल्का दर्द हो तो चिल्लाता, तो हदीस में लिखा कि फरिश्ते उसे पकड़ लेते हैं, उसकी आवाज़ को कैद कर देते हैं ताकि कोई सुने नहीं, मतलब वरना तो एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, साहबा से आकर इरशाद फरमाते हैं, मिशकात की हदीस पाक आकर फरमाते हैं, जो मेरी आंखें देख रही हैं ज़मीन के नीचे जो मुर्दों पे अजाब हो रहा है, अगर काश के साहबा तुम देख लो तो कोई भी बेटा अपने बाप को दफन नहीं करेगा और वो जनाजा घर में सड़ जाएगा। कोई बाप अपने बेटों को दफन नहीं करेगा, वो जनाजा अपने घर में सड़ जाएगा। अल्लाह ने बंदों से अजाब को छुपा के रखा। इंसानों के अलावा, इंसान और जिन्नों के अलावा हर चीज़ अजाब को मुलाहजा फरमाती है, सब देखते हैं, सिर्फ इंसान से अजाब को छुपा लिया गया। तो मौत की सख्ती से हम लोग दुआ क्या मांगते हैं, दुआ कैसे मांगते हैं, मैंने बारहा बताया, दुआ मांगने का अंदाज़ ये नहीं है जो हम दुआ मांगते हैं, उठे और 1 सेकंड में दुआ मांग की और हम तुरंत, ये तो मजाक है। हदीस पाक में फरमाया अल्लाह से क्या है, मजाक है ये तो। उमर फारूक आज़म फरमाते, मैं मस्जिद नबवी के अंदर गया, मैंने एक नौजवान को देखा तो रो रो के दुआ मांगता, मेरे मौला तू मुझे कंबालों में कर दे। उसके अल्फाज थे, रो के एक कोने में बैठा था और वो ये दुआ मांगता कि मेरे मौला तू मुझे कंबालों में कर दे। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, सरकार से मैंने आज तक ऐसी हदीस ही नहीं सुनी कि इस तरीके से सरकार दुआ मांगते। फरमाते हैं जब वो नौजवान निकला तो मैंने उससे पूछा, भाई ये कौन सी दुआ है? तो उस नौजवान ने कहा कि आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने वाले लोग बहुत कम ही होंगे।